قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر سنا ہے کہ سامری جادوگر پاؤں کی مٹی سے جادو کرتا تھا، تو ایسا اگر ممکن ہے تو اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، سامری جادوگر کی ایک الگ ہسٹری ہے اور اس کے بارے میں ایک پورا مضمون ہے قرآن پاک میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ البقرہ میں اور اس طرح مختلف صورتوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ہی سامری کا واقعہ اور بات بھی بیان کی ہے کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ لیکن یہاں ہمارا موضوع جو ہے وہ پاؤں کی مٹی کے حوالے سے ہے۔ بات یہ ہے کہ پاؤں کی مٹی پر جادو ہو جاتا ہے، پاؤں کی مٹی سے جو جادوگر ہیں جادو کر دیتے ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اچھا، اور یہ چلا بھی اس وقت سے ہے۔ جادوگر کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ کسی اس طرح کے شعبدہ باز سے یا جادوگر سے ہی لیتے ہیں۔ سامری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تاریخ میں، تفاسیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی جو تھی وہ مٹھی پر لے لی تھی۔ اچھا، اور لوگوں کو بعد میں گمراہ کیا اور ان سے ان کے پاس جو سونا زیورات تھے وہ لے کر ان کو جلایا اور ان کو ایک جو ہے وہ گائے کے بچڑے کی شکل کا بنا دیا۔ اس میں مہارت اتنی تھی کہ اس نے اس طرح کا اس سونے کو سارے جمع کر کے اس طرح کا بنا دیا۔ اچھا، اور اس میں ٹیکنیک ایسی بھری کہ اس میں سے آواز آتی تھی۔ اب ادھر تھوڑا سمجھیے گا بات کو۔ اس نے اس کو جلاتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی، قرآن بیان کر رہا ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے وہ 98 ہے، کہ اس نے وہ مٹی کو اس میں ڈال دیا۔ اچھا، اور اس سے وہ جو ہے وہ بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک اصل شکل میں بن گیا، بعض کہتے ہیں سونے کی شکل میں ہی تھا وہ جو بچڑا، گائے کا بچڑا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب بنی اسرائیل کا وہ ایک بندہ قتل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے پوچھنے آئے اور انہوں نے اللہ کا حکم سنایا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کی جو ہے ان کے دل میں جو ہے گائے کی بڑی دیر پہلے سے تھی، گائے کے لیے احترام کہہ لیں، یہ گائے کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے کہ گائے کے گوشت لگانے سے جو ہے وہ یہ بولنے لگ گیا، یعنی گائے نے زندہ کیا اس کو۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بیٹھ گیا تھا، تو وہ گائے نے زندہ کیا اور ادھر بچڑا بنایا اور بچڑے میں سے آوازیں آنے لگی۔ سونے کا بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی جیسے گائے بولتی ہے۔ حالانکہ تکنیکی لحاظ سے اس نے کچھ اس طرح کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بولتا تھا۔ بعض کہتے ہیں جی اس میں سے ہوا کا اس نے کچھ اس طرح، جیسے ہم وسل ہے اس میں ہوا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں اس کے سٹی کی آواز نکلتی، اسی طرح کا کچھ اس نے کنیکشن بنایا تھا، ٹیکنیک لگائی تھی جس سے اس بچڑے کی آواز وہ نکلتی تھی اس میں سے۔ تو ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کا کیا کردار تھا؟ مٹی کا کچھ کردار تھا اس میں۔ اس نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کرنے پر لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ تو نے کیا کیا یہ؟ اس نے کہا لوگوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا تھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور میں نے ادھر سے مٹی لے لی۔ لوگوں نے آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور میں نے دیکھا ہے اور اس کے گھوڑے کی مٹی لی، اور اس نے میرے نفس نے، یعنی شیطان نے، ممکن ہے کہ شیطان نے اس کو یہ رستہ دکھایا ہو، ٹھیک ہے، یہ ماننے میں آتی ہے بات۔ اور مٹی کو انہوں نے یہ کام، یہ عمل جادوگروں کی طرح کا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، جادوگروں کی طرح کا تھا، لیکن نہ قرآن نے اس کو جادوگر کہا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے خود کو جادوگر کہا ہے۔ اچھا، نہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی جادو کا عمل تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو بعض محدثین نے جادوگر کہا ہے،
مفسرین نے، اور بعض نے اس کو جو ہے اس کی بہت ساری آگے کی آگے تاریخی واقعات اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ یہ جس پر جادو کر دیتا تھا پاؤں کی مٹی کے بارے میں، پاؤں کی مٹی لے کر وہ بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، یہ اس طرح کا مختلف باتیں ہیں۔ تو بات یہ واقعہ ایک بہت لمبا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر جو ہے وہ اس کو سزا دی گئی کہ اس کے ساتھ کوئی ملے نہ، جو بھی اس کے ساتھ ملتا تھا۔ مفسرین نے اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے، اس کو بخار ہو جاتا تھا کہ تیری سزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں سے دور، خود کہے کہ لوگوں میں سے دور رہو، تو اس طرح کچھ اس کو بیماری لگی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے، شیطانی عمل یا کوئی بھی اس طرح کا اس کے پاس تھا، لیکن اس میں وضاحت نہیں ملتی کہ واقعتاً وہ جادوگر تھا یا نہیں تھا، لیکن عمل کا طریقہ کار اس کا جادوگروں والا تھا۔ اچھا، خیر، بات ہماری جو ٹاپک مین مقصد ہے بیان کرنے کا کہ پاؤں کی مٹی پر جادو ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ پاؤں کی مٹی پر عموماً جادو ہوتا ہے کیونکہ پاؤں کی مٹی پر آثار ہوتے ہیں انسان کے، تو ان کو جیسے کہ انسان کے آثار، پاؤں کی مٹی انسان جہاں سے چلتا ہے گزرتا ہے تو اس کے آثار رہ جاتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے سے خوشبو ہی پھیل جاتی تھی، تو اس طرح آثار ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو وہ پاؤں کی مٹی لے کر جو ہے نا وہ اس پر جادوگر جادو کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، عموماً جو ہمارے تجربے میں گزرا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی وضاحت نہیں ملتی، لیکن وہ تجربے میں ہمیں کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث کی کسی چیز سے کڑی مل جاتی ہے۔ اچھا، جیسے اس کا واقعہ، اس کا طریقہ کار جو سامری جادوگر کا سامری کا طریقہ کار جو تھا وہ جادوگروں والا تھا، لیکن قرآن نے اس کو جادوگر نہیں کہا، ہم خاموش ہیں، لیکن طریقہ اس کا اس طرح کا۔ آج کے جادوگر اس کے طریقے سے جادو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ میں بہت ساری واقعات موجود ہے کہ وہ جادوگر کرتا تھا، جادو کس طرح کرتا تھا، لیکن قرآن و حدیث نے اس پر زیادہ وضاحت نہیں کی تو ہم اس پر خاموش ہیں۔ لیکن آج کے جادوگر کرتے ہیں تو اس مٹی کے استعمال سے جو ہے وہ عموماً انسان کا دماغ معاف کیا جاتا ہے، اس مٹی پر پڑھائی کر کے اس کو جلایا جاتا ہے یا کچھ اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں، مختلف عملوں میں استعمال ہوتی ہے، تو مریض کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، مریض اس بندے کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس کا زیادہ اثر دماغ پر ہوتا ہے، دماغ پر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں خیالات، وسوسے اور کھنچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف وہم کہہ لیں یا کچھ بھی اس کے بارے میں سوچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو انسان عمل کر رہا ہے یا کروا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ جو ہے انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے تجربات میں واقعات ملتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حفاظت، اس عمل سے حفاظت کیسے کریں، اس عمل کا علاج کیا ہے، یہ ساری چیزیں مقصد مین جو بتانے کا مقصد ہوتا ہے وہ حفاظت، علاج، تاکہ ہر بندہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ تو ادھر بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اگر آپ نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں، آیت الکرسی پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہیں، سورہ فلق ناس پڑھی ہے، تو آپ پر جادو انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا، وہ چاہے پاؤں کی مٹی والا ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ کتنی دیر بعد بھی کرے نہیں ہو سکے گا۔ آپ روزانہ روٹین میں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا، جس دن آپ نے چھوڑا، اگر اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے، تصویر یا ناخن ہے یا کوئی بھی آپ کی ایسی چیز ہے جس پر جادو ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس ہے اور اس نے عمل کر دیا ہے تو وہ اس دن ہو سکتا ہے آپ پر جس دن آپ نے اذکار نہیں کیے، اس دن وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اس دن عمل کا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن ادھر جو پاؤں کی مٹی والا عمل ہے، اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلے، وہ عمل جتنی دیر بعد مرضی اس مٹی پر عمل کر لے، وہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، فرق سمجھا ہے آپ نے؟ ایک بندہ ہے جس کی پاؤں کی مٹی لے لی، اس نے اذکار کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ جادو کرتا رہتا ہے، جتنے دن تو وہ اذکار کرتا رہتا ہے اتنے دن وہ محفوظ رہتا ہے، جب اذکار چھوڑتا ہے وہ جادو کا اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے اس نے اذکار تو نہیں کیے ہوئے لیکن گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے، اور ساتھ میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اس پر جادو، اس پر یہ کسی جگہ سے گزر بھی جائے، یہ گزرے اور اس کی مٹی بھی لے لی جائے، اور جب تک مرضی اس پر عمل کریں اس پر جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دعا پڑھ کے نکلا،
اس کے کوئی بھی چیز ہے اس سے محفوظ ہو گیا، چاہے وہ جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ آواز لگاتا ہے کہ سن لو یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا، یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا، یہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل۔ تو اس لیے اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کے خوف ہو، ڈر ہو، کوئی جادوگر ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، آسان حل ہے، آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلیں، باوضو رہے، آپ پر جادو نہیں ہو سکتا، پاؤں کی مٹی لے لے، کچھ بھی لے لے، بال لے لے، کچھ بھی ہو لے۔ دوسرا طریقہ ہے حفاظتی اذکار۔ جی، حفاظتی اذکار میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، سورہ فلق ناس ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ پر انشاءاللہ جادو نہیں ہو سکتا۔ جادوگر زور لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب کوئی کچھ بھی کر لے اس پر انشاءاللہ جادو نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي